بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ جیسے ہی خطبہ ختم ہوا، سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر کر کے کوفہ تک پہنچا تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں، اسی لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ وہ شخص کہنے لگا، اے علی، میں سب سے پہلا یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزوں کے نام بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر اس میں گوشت یا خون ایسی کوئی چیز نہیں؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ساتوں آسمانوں کے نام بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمان کے تاروں کی کنجیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ میرا ساتواں سوال ہے کہ مجھے زمین کی سب سے بہترین وادی کا نام بتائیے۔ اس کے بعد میرا آٹھواں سوال یہ ہے کہ آخری سوال یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے بدترین اور بھیانک وادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ آج آپ جو سننے جا رہے ہیں حدیث کی مستند کتاب مسل الخصار کے باب نمبر 10 حدیث نمبر 25 میں نمایاں طور پر موجود ہے کہ اس بندے کے سوالات پورے ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا، تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزوں کے نام بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز لوہے کو پیدا کیا جو پتھر کو کاٹ سکتی ہے۔ اسی طرح آگ کو لوہے سے زیادہ طاقتور بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہے جو پانی کو آسمان پر اٹھائے پھرتا ہے۔ بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے، اس کی وجہ سے بادل آسمان پر ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ ہوا سے زیادہ ہوا کا فرشتہ ہے جو ہواؤں کو زمین پر چڑھاتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو ہوا کے فرشتے کو بھی اللہ کے حکم سے موت دے سکتا ہے۔ ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی موت دے گی۔ موت سے بھی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کام کے پیچھے رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر اس میں گوشت پوست اور خون موجود نہیں؟ تو تم جان لو وہ چیز سوائے اللہ رب العزت کے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے آج کی جب وہ جانے لگے اور سر کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے، کہ جان، سورج، سیارے، کہکشائیں، زمین، آسمان، صبح شام، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ اسراء آیت 44 میں ارشاد فرماتا ہے، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں رہتی ہیں، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بھی بیان کرتی ہیں، مگر تم اس کی تصدیق کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود ساتواں آسمان اور ساتویں زمین اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہم انسان چیزوں کے حمد و ثنا کے کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کے اس بھاپ کے دھوئیں کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئیں سے پہلے آسمان کو بنایا ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے کہ تم نے ساتوں آسمانوں کے نام بتایا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کا نام رفیق رکھا ہے اور اسی پانی اور دھوئیں سے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور یہ رنگ میں تانبے کے رنگ جیسا دکھائی دیتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معلوم ہے اور یہ سرخ مائل خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام الفالون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام حائل ہون ہے،
اس کا رنگ سونے کے رنگ جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے، یہ سبز یاقوتی رنگ کا ہے۔ اور پھر 7 کے آسمان کا نام اجمہ ہے اور اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے کہ تمہیں آسمان کے تالے اور کنجیوں کے بارے میں بتایا جائے تو اے ابن آدم، جان رکھو کہ آسمان کے تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے یا اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجیاں موت کے وقت یا اس سے پہلے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ ناظرین، بخاری و مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے مختلف دروازوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبیوں اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری مسلم کی انہی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، اور حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، اور حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، اور حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ زاریات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ نے آسمان میں راستوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ پاک کے نبی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو جان لو زمین پر خوبصورت ترین وادی سارنتیپ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا تھا۔ معزز ناظرین، وادی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تمہارا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ تو حضرت علی نے آدمی کے سوال پر یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی بھیانک ترین وادی یمن میں موجود ہے۔ اس وادی کا نام بلغوت ہے، کیونکہ آبادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روح رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی کی فریاد کرتی ہے کہ اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تم سے منہ موڑا تھا اور ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی روئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو ایک بار پھر ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے، لیکن افسوس اب وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ ان کے رو رو کر معافی مانگنے پر بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور ہمارے اور اپنے چینل مرتضیٰ 110 کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔